مہنگائی سے جو ہو رہی ہے، پھر موڈیز کی ریٹنگ کا آپ نے حوالہ دیا، اور پھر ورلڈ بینک کی رپورٹ، اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو ہاں معاشی ترقی کے حوالے سے یہ ہاں جی مہنگائی کی شرح ہو یا دوسری چیزیں، اچھی خبر نہیں آ رہی ہے معیشت کے حوالے سے. اگر جو پچھلے چند ہفتوں میں جو معاملات طے کیے گئے ہیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاسی حل نہیں نکل رہا، معاشی طور پر معاملات کہاں جا رہے ہیں. اس سے ہماری جو معیشت ہے وہ اس پہ مزید کتنا اثر پڑے گا. زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے یہ مزید بڑھ رہی ہے، اس سے معیشت پر کیا اثر پڑے گا اور اسحاق کیا کر سکتے ہیں اس صورتحال میں جس میں اتنا تناؤ ہے؟ یہ دیکھیے جناب، یہ جو معیشت اس وقت جو ایک کمزور حالت میں ہے اور کمزور سے کمزور تر ہوتی جا رہی ہے. انفلیشن اپنی جگہ پر برقرار ہے، اور یہ 2-4 دن کی جو ایکسچینج ریٹ میں کچھ روپی مستحکم ہوا ہے، یہ تو ایک مصنوعی چیز ہے جس پر آپ دھوکہ مت کھائیں. یہ دیکھیں، یہ چیزیں تبدیل ہوتی ہیں جب پالیسیز تبدیل ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے مارکیٹ کے اوپر اثر آتا ہے، اور وہ پھر ایک دیر پا طریقے سے روپے مستحکم ہو سکتا تھا. لیکن یہاں پر کوئی پالیسی تبدیل نہیں ہوئی. یہ جو آپ دیکھیں 1-2 روپے کی جو امپروومنٹ آ رہی ہے، یہ میرے سے ابھی انہوں نے تمام انکشافات تو کیے نہیں ہیں. اسٹیٹ بینک نے اپنی جو ابھی وہ سینٹ کی سب کمیٹی میں بھی جو ہیئرنگ میں بولے ہیں گورنر، اس نے بتایا نہیں ہے کہ کر کے کیا رہے ہیں. لیکن یہ میرے سے مجھے یقین ہے کہ یہ جو ہمارے بہت کم جو ہمارے ریزروز رہ گئے ہیں، یہ ان میں سے تھوڑا تھوڑا استعمال کر کے مارکیٹ کو میں یہ ایک تاثر پیدا کرنا چاہ رہے ہیں کہ جناب روپے ڈالر سے زیادہ مضبوط ہے. یہ تو دیکھیں جب معیشت نہیں تبدیل ہوئی تو وہ کیسے ہوگا. اب ایسے حالات میں یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ نہیں ہے یہ جو ہو رہا ہے، یہ غلط اکنامک پالیسیز ہے. یہ ایک سیکنڈ میں آپ کی بات کروں، یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی نہیں ہے، یہ بھی نہیں، یہ تو غلط پالیسیز ہیں. جب اس کے اوپر دیکھیے ایک سیکنڈ میری بات پوری کرنے سے نا میری، تو وہ دیکھیے جب اس کے اوپر یہ فلڈ کا اثر آ گیا، اس سے پہلے کووڈ کا تھا، پھر فلڈ کا، اور ابھی اگر آپ ایک ایسی پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو صرف اخباروں کی باتیں نہیں ہیں، یہ آپ لوگ جو بات کر رہے ہیں یہ تو تصادم کی طرف یہ ملک جا رہا ہے، حکومتوں کے درمیان تصادم. میں کہوں گا خدا کے لیے یہ راستہ کوئی بھی نہ اختیار کرے، پی ٹی آئی سے بھی کہوں گا اور حکومت سے بھی. یہ تو مل کر اس بات کا وہ کوئی اس کا کانسٹیٹیوشنل اس کا حل نکالنا چاہیے. کوئی الیکشن ہو وہ بھی کر رہا ہے. ایک سیکنڈ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں مال بزنس نے کھانی ہے. جی ہاں بتائیے. یہ بتائیے آپ، یہ جو اقدامات کرنے ہیں یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی کے نتیجے میں ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے لیے ایک ٹائم ریکوائرڈ ہوتا ہے. لیکن عوام جو اس وقت مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے ان کو شارٹ ٹرم اقدامات چاہیے، انہیں فوری ریلیف چاہیے. اس وقت پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس لیے بھی اکنامک انسٹیبلٹی کی وجہ ہے کہ لوگ بدظن حکومت سے ہو رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ کر آئے تھے ہم سنبھالیں گے، ہم صحیح کریں گے، مگر مہنگائی بڑھ رہی ہے. تو یہ فیور کر رہے ہیں خان صاحب کو. آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انسٹیبلٹی پولیٹیکل ہے؟ یہ نہیں، دیکھیں انسٹیبلٹی جو ہے یہ پولیٹیکل ہے، لیکن آپ نے اگر اکنامک بھی رخ تبدیل کرنا ہے، اکانومی کا پالیسیز کا رخ تبدیل کرنا ہے، تو وہ جیسے وہ چینی لوگ کہتے ہیں کہ 1000 میل کا سفر بھی ایک قدم سے ہوتا ہے. پہلے ایک قدم تو لینا صحیح. یہ ان کے جو رخ ہے وہ غلط ہے. یہ صرف الیکشن موڈ میں ہے یہ حکومت، اور یہ اخراجات پہ اخراجات کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. اور مہنگائی کو اس وقت اور وہ مل رہی بوسٹ مل رہی ہے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. اور یہ سندھ میں جو فلڈ ہیں وہاں سے فوڈ آئٹمس کی سپلائی معطل ہو گئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات میں یہ جو سیاسی پارٹیاں ایک پاور اسٹرگل میں لگ گئی ہیں، عوام کو بھول گئی ہیں، خدا میں کہوں گا یہ ان اقدام اس طرف مت جائے. ان کو چاہیے کہ یہ بیٹھ کر ایک دن بھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب عمران خان اور شہباز شریف بیٹھ کر انہوں نے بات چیت کی ہو. بات چیت کرنے سے دونوں گریز کر رہے ہیں. یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ کوئی بندوقیں لے آئے گا، کوئی صوبائی حکومت سے طاقت استعمال کرے گا، یہ تو میں اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. خدا کے لیے یہ طریقہ کار مت اختیار کریں، اس میں سب کا نقصان ہے، پی ٹی آئی کا بھی اور جو پی ڈی ایم ہے. ہمیں چاہیے کہ ایک میچور
لوگوں کی طرح ہم اس کا حل نکالیں. اپروچ رکھیں. ٹھیک ہے, جی ہاں, ٹھیک ہے, ویلڈ پوائنٹ ہے, بالکل ویلڈ. خاور آپ کی طرف آتے ہیں. ظاہر ہے آپ نے ڈاکٹر صاحب کی بات سنی. ہم اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں ہماری معیشت جس طرف جا رہی ہے, ایسے میں ساکھدار آتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ وہ جادو کی چھڑی گھمائیں گے اور حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن مفتاح اور ڈار جو گفتگو سامنے آئی پیٹرولیم لیوی کو لے کے, پھر انہوں نے کہا کہ یہ تو آئی ایم ایف نے نہیں کہا تھا, اس طرح کر کے ہم وہی چیز اسی طرف جا رہے ہیں جس کے لیے پی ٹی آئی کو کہا جاتا ہے کہ کیونکہ انہوں نے آئی ایم ایف کی شرائط نہیں مانی تو پروگرام معطل ہو گیا, تعطل کا شکار رہا. یہ جو اسٹریٹجی ہے کتنی کارآمد ہے؟ یہ معیشت بچانے آئے ہیں یا اپنی سیاست بچانے آئے ہیں؟ جی بالکل, یہ اپنی سیاست بچانے آئے ہیں. معیشت کا اس سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی. دیکھیں اب عمران خان صاحب کو چھوڑ دیں, اب یہ 5 مہینے ہو گئے موجودہ حکومت کو آئے ہوئے, تو 2-3 سوالات جو ان سے بنتے ہیں. سب سے اہم سوال یہ ہے کہ آن گراؤنڈ کوئی ہمیں پالیسی میکنگ لیول کے اوپر کوئی ان کی طرف سے انیشیٹو نظر نہیں آیا. اگر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مضبوط ہو رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ وہ جو 27 ارب کی بات ہو رہی ہے جو پرائیویٹ بینکس نے کہا جا رہا ہے کہ جی جس کے حوالے سے سینٹ کی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی کہ انہوں نے مینوپولیٹ کیا, تو وہ ایک بہت بڑا سکینڈل میرے خیال میں موجودہ حکومت کے لیے بن رہا ہے. کیا وہ ناکامی اور نااہلی شہباز شریف کی تھی؟ کیا وہ ناکامی اور نااہلی مفتاح اسماعیل کی تھی؟ یا پھر جان بوجھ کے انہوں نے ایک ماحول بنایا ہوا تھا کہ ڈار صاحب نے واپس آنا ہے؟ ڈار صاحب تو مفتاح کو میں وہی کہہ رہا ہوں. دیکھیں اب خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ جان بوجھ کے یہ ماحول بنایا گیا تھا کیونکہ ڈار صاحب نے واپس آنا ہے, تو ڈار صاحب کی واپسی کے لیے ایک فیل گڈ فیکٹر کریٹ کیا جائے. فیل گڈ فیکٹر کیا ہے کہ جو ہی ڈار صاحب کا واپسی کا فیصلہ ہوگا اور دیکھیں گے آپ ان کے پاکستان پہنچنے سے پہلے ہی ڈالر جو ہے 8-10 روپے گرے گا اور اس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جائے گا. اور ڈاکٹر صاحب نے بڑے اہم پوائنٹس اٹھائے ہیں. آپ کے ریزروز آلریڈی کوئی 8-9 ارب ڈالر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اگر وہاں سے نکال کے پیسے جو ماضی کے اندر آن دا ریکارڈ یہ حصہ رہا ہے پاکستان کی تاریخ کا کہ ڈار صاحب نے کوئی 20-24 ارب ڈالر کے قریب مارکیٹ میں پھینکا تھا روپے کو آرٹیفیشلی جو ہے مضبوط رکھنے کے لیے 100 کے آگے پیچھے, اور وہ اتنا بڑا جو پاکستانی معیشت کے لیے وہ نقصان دہ ثابت ہوا تھا وہ فیصلہ کہ ابھی تک اس کے نتائج ہم بھگت رہے ہیں. تو کیا اب ڈار صاحب دوبارہ سے وہی کام کرنے جا رہے ہیں؟ اور ایک ادنا طالب علم سیاست کے ہونے کے ناطے میں تو یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈار صاحب عمر کے اس حصے میں کیا وہ نیا کلیہ لے کے آئیں گے؟ کیا آؤٹ آف دا باکس کوئی سولوشن دیں گے؟ وہ یقینی طور پر وہی کام کریں گے, وہی اپنا طریقہ کار اپنائیں گے جو ماضی کے اندر اپناتے رہے ہیں کہ جی ادھر سے پکڑو ڈالر, ادھر سے پکڑو جو فورن کرنسی ایکسچینج کے کچھ ڈیلرز ہیں ان کے ساتھ تعلق واسطہ ہے, کہا کہ مارکیٹ میں کچھ ڈالر شالر پھینکے اور ماحول بہتر کریں, اور بالکل یہ الیکشن کا ماحول بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس کا پاکستانی معیشت کے حوالے سے کوئی تعلق نہیں. جب آن گراؤنڈ آپ پالیسی میکنگ لیول کے اوپر صحیح فیصلے نہیں کریں گے تو اسی طرح سٹاپ گیپ ارینجمنٹ چلتی رہے گی جس کا خمیازہ ایونچولی پاکستان کے عوام کو بھگتنا پڑے گا.